اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اس نے ہمیں ایک نیا دن صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق دی اور یہاں مل بیٹھ کر اپنے اجتماعی ذکر کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج کی مختصر گفتگو اخلاص کے بارے میں ہے۔ اخلاص نیت میں اور اخلاص عمل میں۔ یہ تو واضح ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے پہلے ذہن میں نیت یا ارادہ ہوتا ہے، پھر ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی کام جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، عبادت کی کوئی بھی صورت ہے وہ اپنائی جا رہی ہے، اس میں نیت میں خرابی ہے تو تب بھی، اور عمل کے کسی مرحلے پر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو تب بھی اس عمل کا یا تو ثواب پورا نہیں ملے گا یا اللہ کی بارگاہ سے وہ عمل مکمل طور پر مسترد ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ الانعام کی آیت 162 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب یوں کہیے، بے شک میری نماز، میری قربانی اور تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تشریح فرمائی ہے کہ میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ التحیات ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو اس کے الفاظ پہ بھی غور کر لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری تمام زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام مالی عبادتیں محض رب کی خوشنودی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریح فرماتے ہیں؟ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کی مضبوط تر دستاویز کون سی ہے، یا ایمان کا وہ کون سا کڑا ہے جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، کیونکہ آپ معلم بھی تھے، اس لیے بات سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے مختلف انداز اپناتے تھے۔ تو سوال کیا کیا؟ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے، دستہ کون سا ہے جس کو پکڑا جائے تو ایمان ہاتھ میں آ جائے پورے کا پورا اور اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ مراد یہ تھی کہ ایمان کا کون سا عمل ہے جو قابل بھروسہ ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز ہے، نماز ہے جو کہ دین کا ستون ہے، جو کہ جنت کی کنجی ہے۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے مگر یہ نہیں، کوئی اور ہے۔ پھر کسی اور نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد، یہ جہاد ہے کہ خون کا قطرہ بھی زمین پر گرتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
فرمایا یہ بھی بہت اچھا ہے مگر یہ نہیں. پھر کسی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ حج ہے. ظاہر ہے یہ ذہن میں بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے ابھی اسے جنا. فرمایا حج بہت اچھا ہے مگر یہ نہیں. پھر عرض کیا گیا کہ یہ صوم ہے، روزہ، اس لیے کہ یہ ڈھال ہے اور اس کی جزا تو اللہ ہی دے گا. فرمایا روزہ بھی بہت اچھا ہے مگر یہ نہیں. خود ہی فرمایا جب دیکھا کہ صحابہ اس نقطے کی طرف نہیں پہنچ رہے، اس بات تک نہیں آ رہے، تو خود فرمایا یہ ہے کہ تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرے. معنی کیا ہوئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے اخلاص. وہی جو سورہ الانعام کی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے، جو کہ رب العالمین. یہ ہے اخلاص. یہ اخلاص نیت میں بھی ہونا چاہیے اور عمل کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور اس کی معروف مثال جس کے بارے میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت ثابت شدہ نہیں ہے. روایت ثابت شدہ ہو یا نہ ہو لیکن روایت کی روح درست ہے. ابن عساکر نے اسے تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک جنگ میں کسی یہودی کے مد مقابل ہیں. آپ نے اسے نیچے گرا لیا ہے، تلوار نکال لی ہے تاکہ اس کا سر کاٹا جائے. وہ نیچے سے چہرہ یکتس پر تھوک دیتا ہے. آپ فوراً اس کی چھاتی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، تلوار پیچھے کر لیتے ہیں. اس نے تو اس لیے کیا کہ انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا ہے، اب پتہ نہیں میرا دایاں ہاتھ پہلے کاٹیں گے، پھر بایاں کاٹیں گے، پھر میرا کان کاٹیں گے دایاں، پھر بایاں کان کاٹیں گے، پھر ایک آنکھ نکالیں گے، پھر دوسری نکالیں گے. نہ جانے کس طرح مجھے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو بہتر ہے کوئی ایسا کام کرو انہیں غصہ آئے، شدید غصہ آئے، بس تلوار لیں اور میرا سر کاٹ دیں، میں اس اذیت سے بچ جاؤں. سوچ تو اس کی یہ تھی. آپ اس کی چھاتی سے پیچھے ہٹ گئے، اتر آئے. اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا، آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تو فرمایا جب تک میں تیری چھاتی پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت تک میں محض خدا کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا. جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا مجھے غصہ آیا. اب خدا کی رضا میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے. میں نہیں چاہتا جو کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی لوث شامل ہو جائے. بہت بڑی مثال ہے یہ. اور روایت ثابت شدہ ہے یا نہیں اس کے تو کئی بنیادیں ہو جاتی ہیں. جی فلاں راوی درمیان میں کمزور ہے، فلاں راوی کو یہ ہو گیا، فلاں راوی کو یہ ہو گیا. لیکن یہ چیز اس بات کو بہت واضح کر دیتی ہے کہ اہل ایمان کا عمل ہوتا کس بنیاد پر. ایک دوسری مثال امام غزالی نے کیمیائے سعادت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. لیکن یہ مثال دینے سے پہلے میں ایک حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو یہ باور کرا دیا تھا کہ تمہارا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں، یہ روایت امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر لکھی. موطا امام مالک میں یہ روایت یوں آتی ہے کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا. میں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں ایک نوجوان ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہے، دانت بڑے سفید روشن ہیں.
لوگ جب آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، انہیں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ فرمائیے اس میں آپ کا فیصلہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کر لیتا ہے، جب وہ اپنا فیصلہ دے دیتا ہے، تو سب کے سب اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، سب کے سب اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا گیا صحابی رسول معاذ بن جبل۔ میں اس وقت تو چلا آیا۔ اگلے دن میں بہت سویرے مسجد میں گیا، میں نے دیکھا وہ مجھ سے بھی پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا، سلام کہا اور عرض کیا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پوچھا اللہ ہے؟ کیا اللہ کی خاطر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کی خاطر۔ پھر پوچھا اللہ کے واسطے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں خالصتاً اللہ کے واسطے، کوئی اور غرض و غایت نہیں ہے۔ پھر پوچھا تیسری دفعہ، میں نے پھر کہا اللہ کے واسطے۔ میری چادر پکڑ کر مجھے ذرا قریب کیا، کھینچا اور کہا پھر خوش ہو جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسی حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ میری محبت میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، میری محبت کی خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو آتے جاتے ہیں، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبازلین فیہ۔ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اب اس حدیث کے بعد امام غزالی نے جو ایک واقعہ بیان کیا اس کو ذہن میں لے لیجئے، وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کے لیے جاتے ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا، کلاڑا لے کر وہاں چل پڑ کہ میں آج اس درخت کو کاٹ دوں گا، بلکہ جڑ سے ہی اکھاڑ دوں گا، ختم کر دوں گا یہ سلسلہ ہی۔ جب جا رہا تھا ابلیس رستے میں ملا ایک بوڑھے شخص کی شکل۔ کہاں جا رہے ہیں حضرت صاحب؟ فلاں درخت کو کاٹنے اور ختم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بن چکا ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کی جا کے۔ اللہ کے بندے کیا کرنا ہے تو نے وہاں جا کے؟ کوئی ضرورت ہے تجھے؟ جا تو اپنی عبادتیں کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جا اپنی عبادت میں جس طرح پہلے لگا ہوا ہے اسی طرح مصروف ہو، لوگوں کو رہنے دے ان کے حال پر۔ انہوں نے کہا نہیں، فی الوقت تو میری عبادت یہی ہے کہ میں کلاڑا لے کر جاؤں اور اس درخت کی جڑ سے ہی ختم کر دوں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ کشتی ہو گئی دونوں کے درمیان۔ اس زاہد نے اس بوڑھے کو یعنی ابلیس کو پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا چھوڑ یار، مجھے چھوڑ، تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے چھوڑا تو وہ کہنے لگا میں تمہیں اس لیے روک رہا ہوں کہ وقت کا نبی تو موجود ہے یہاں، یہ کام اس کا ہے یا تیرا؟ اللہ نے اسے حکم دینا تھا یا تجھے حکم دینا تھا؟ تو کیوں اتنا بے چین اور بے قرار ہے؟ یہ کام جس کا ہے اسے کرنے دے، تو جا اپنا کام کر جا کے۔ اس نے کہا تو پھر مجھے ورگلا رہا ہے۔ دوبارہ گتھم گتھا ہو گئے اور دوبارہ اس زائد نے اسے گرا دیا۔ اس نے کہا چھوڑ یار، تجھ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تو درویش آدمی ہے، فقیر آدمی ہے،
میں تجھ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو پھر جو چاہے تو جا کے درخت کے ساتھ کر لینا. ہر روز تجھے 2 درم ملا کریں گے. تیرے پاس بڑے درویش لوگ، بڑے محتاج لوگ، بڑے حاجت مند آتے ہیں، کچھ اپنے آپ پہ لگا، کچھ ان پہ لگا. یہ کام رہنے دے، تو اس درخت کو کاٹ بھی دے گا، ختم بھی کر دے گا. لوگوں نے تو پھر بھی درخت کی عبادت کرنی ہے، یہ نہیں تو کوئی اور صحیح. وہ تو کسی اور درخت کو اپنا معبود بنا لیں گے، اس کی پوجا پاٹ کر لیں گے، تو چھوڑ یہ کام. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہی کہتا کسی حد تک، اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ یہ تجھے 2 درم روزانہ ملیں گے، اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو پھر میں ہوں اور وہ درخت ہے اور کلاڑا ہے. واقعی ایک دن بھی اسے 2 درم مل گئے، دوسرے دن بھی 2 درم مل گئے، تیسرے دن بھی 2 درم مل گئے، چوتھے دن نہیں ملے. غصے میں آیا، کلاڑا لیا اور پھر چل پڑا. رستے میں وہی بوڑھا دوبارہ ملا. اب کدھر جاتے ہو؟ اس درخت کو ختم کرنے جاتا ہوں، کاٹنے جاتا ہوں. کہا نہیں جا سکتے. پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے. اب کہ اس بوڑھے نے اس زاہد کو نیچے گرا لیا. اس نے کہا چھوڑ یار، مجھے ایک بات بتا، پہلے 2 دفعہ میری تیری کشتی ہوئی ہے، تو شکست کھا گیا ہے، آج کیا ہوا ہے کہ تجھ میں اتنی طاقت آ گئی اور میں کمزور ہو گیا ہوں؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ تب تو جا رہا تھا محض خدا کی رضا کے لیے، اب تو جا رہا ہے اپنے ذاتی غصے کو پورا کرنے کے. تو یہ فرق آ گیا تیری نیت کے اندر. تو جب نیت میں فرق آ جائے گا یا عمل میں فرق آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کا ساتھ نہیں دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اسی موقع کے مطابق بہت موزوں اور مناسب معلوم ہوتی ہے بیان کر دینی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا ان میں سے ایک ہوگا شہید. اس کو لایا جائے گا. شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں اسے یاد کروائے گا. وہ ان سب نعمتوں کو جان لے گا، پہچان لے گا، اقرار کر لے گا کہ یا اللہ بے شک تو نے مجھ پر یہ نعمتیں کی تھی. تو اللہ فرمائے گا تو بتا تو نے پھر کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، یہاں تک لڑا کہ میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو میری رضا کے لیے نہیں لڑا تھا، تو اس لیے لڑا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، جری شخص کہیں. لوگوں نے کہہ دیا. حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، منہ کے بل گراؤ، گھسیٹ کر آگ میں پھینک دو. پھر ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو عالم اور قاری ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور وہ بھی ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا. جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو بتا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، میں نے قرآن پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور لوگ تجھے قاری کہیں. لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ بہت بڑا عالم ہے اور بہت کمال درجے کا قاری ہے، جو تو چاہتا تھا وہ تو نے حاصل کر لیا. اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ. پھر تیسرے بندے کو لایا جائے گا جسے اللہ نے مال دیا ہوگا، مالدار بنایا ہوگا اس کو، اور وہ مال کو مختلف جگہوں پر تقسیم بھی کرتا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا. وہ بھی ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، تسلیم کرے گا کہ یا اللہ یقیناً مجھ پر تیری نعمتیں تھیں اور بہت زیادہ تھیں. تو اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع ایسا نہیں آیا جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو، اور تیری رضا کے لیے کیا.
تو اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے، تو نے اس لیے کہ یہ مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا جواد شخص ہے. لوگوں نے کہہ دیا، اسے بھی پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں پھینکا دیا جائے گا. تو قرآن کریم کے اندر سورہ دہر کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب کسی کو کھلاتے ہیں یا پلاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی پس پشت مقصد نہیں، کوئی مد نظر سامنے اور چیز نہیں سوائے رضائے الہی کے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو کام کرنا ہے وہ لوجہ اللہ کا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی اجر کے، اجرت کے، معاوضے کے طلبگار ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی تم سے کسی شکرانے کے خواہش مند. مراد کیا ہے؟ اگر جنگ ہے تو اس میں بھی مد نظر خدا کی رضا ہوگی، اور اگر خدمت خلق ہے تو اس میں بھی مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی. پھر مرشد حضرت ابو انیس قدس سر العزیز نے مقالات حکمت کی 3 جلد میں اس سارے مضمون کو 4-5 لائنوں میں بیان کر دیا ہے. فرماتے ہیں محبت کرو تو اللہ کے لیے، عداوت کرو تو اللہ کے لیے، ملو تو اللہ کے لیے، لڑو تو اللہ کے لیے، جیو تو اللہ کے لیے، مرو تو اللہ کے لیے. اس حال میں جینا قابل رشک جینا. گفتگو کے اختتام پر 2 احادیث بیان کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہوں گے جو یوم قیامت نورانی چہرے کے ساتھ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. نہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، نہ ان کے اندر آپس میں کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ مالی لین دین کا معاملہ ہوگا. ہوں گے کون؟ یہ وہ ہوں گے جو محض خدا کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. ان کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت والے دن لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. لوگ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ یونس کی 62ویں آیت تلاوت فرمائی. بڑی معروف آیت ہے، ہم میں سے قریباً کافی بندوں کو اس کا پتہ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوست وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں جنہیں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. الحب للہ، البغض للہ، آتا للہ، منع للہ. 4 چیزیں. محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، دشمنی کرنی ہے اللہ کے لیے، دینا ہے کسی کو اللہ کے لیے، روکنا ہے کسی سے کچھ تو اللہ کے لیے. فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے،
اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لی۔ آج کا موضوع اخلاص نیت اور اخلاص سے عمل کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیت اور عمل دونوں کا اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین یا حیو یا قیوم۔